نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جب ہمارے دل میں بس جائے، رائج ہو جائے، تو اس محبت کو پیش کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں چاہیے. اپنے آپ کو اس محبت ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی کی سند کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا نبی سے رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک ہم تو یہ عقیدہ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ ہماری جانیں تمہارے لیے ہیں، ہمارا یہاں آنا تمہارے لیے ہے، ہم کل جب اٹھیں گے تو وہ بھی تمہارے لیے. سرکار کی محبت ہمارے دل میں بسی ہے. اگر آج ہم محبت رسول میں آ کر کے کہہ دیتے ہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں اعتراض کی جھنڈیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، لوگ انگشتیں تان اٹھا لیتے ہیں. اس میں بھلا کون سی برائی کی بات ہو گئی؟ اگر کوئی شخص اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آئی لو محمد بولتا ہے تو اس میں کیا برائی بات ہے؟ ہم وہ مسلمان ہیں جو آئی لو مائی انڈیا بولتے ہیں، ہم آئی لو مائی کنٹری بولتے ہیں. کہ ہمارا اتہاس دیکھا نہیں؟ ہم جتنی محبت اپنے وطن سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے وطن سے محبت کرنے کا ثبوت بھی ہمیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، مصطفیٰ ارشاد فرماتی ہیں حب الوطن من الایمان، یعنی محبت کرنا وطن سے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو ہم اپنے وطن کو اپنی محبت سے اپنی دین کے ساتھ میں لے کر کے چلتے ہیں، اور یہ ہمیں ایسی تربیت، اسے ماننے کا حکم، ہمیں فالو کرنے کا حکم مدینے والے آقا نے دیا ہے. ہم ان کی جانب ہمیشہ کہیں گے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی ایم پراؤڈ یو آر. اگر ہم یہ ساری باتیں بولتے ہیں تو اس میں کیا ہی تکلیف کی بات ہوتی ہے؟ ہم اپنے وطن کے لیے بھی بولتے ہیں، ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولتے ہیں. مجھے اس ہندو شاعر کا وہ قول بھی یاد آتا ہے. ایک ہندو شاعر ہے جنہوں نے بڑی بخوبی بات کہی تھی، اور وہ یہ بات بول رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی انسان محبت کی بنا پر گرفتار کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی عام فارمولا نہیں ہے، یہ تو پہلے سے ہی چلا رہا ہے. سرکار سے محبت کا اظہار بھی کرو، سرکار سے اپنے خیالات بھی ظاہر کرو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ہمارے دل سے زیادہ قریب ہیں. ہم سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر سکتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگشتان کا برداشت نہیں کر سکتے ہیں. مجھے اسے ہندو شاعر پہ فخر ہوتا جس نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ سرکار کی جانب وہ لگا کر کہ ان کے روزے سے جو ہوا آتی ہے ہم مریضوں کے لیے بوئے شفا لاتی ہے. ان کے روزے سے جو ہوا آتی ہے ہم مریضوں کے لیے بوئے شفا لاتی ہے. ارے کیسے مسلم ہیں جو آقا کو کہتے ہیں اپنی طرح بشر میں ہندو ہوں مجھ کو حیا آتی ہے. یعنی کہ ہندو نے سرکار کی ذات میں یہ کہا تھا، وہ بھی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے جنہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے، آپ کی تعلیمات کو دیکھا ہے، اور آپ نے جو انسانیت کا پیغام ساری دنیا کو دیا ہے. جو فالوور ہے، ماننے والے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے ہوں، دیگر بھی ایسے ہیں جو مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتے ہیں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اتنے متاثر ہوتے ہیں اور اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی باتوں کو اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں اور ان کی باتوں کو اپنے اندر لاگو کرنے کے بعد میں ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ انسانیت کا پیغام کیا ہے. اب بتاؤ تو ذرا، یہ انسانیت کا پیغام نہیں ہے کہ جب پنجاب باڑھ کے آلات سے جوجھ رہا تھا، وہاں کی کھیتیاں کھلواڑ بن گئی تھی، وہاں کے پشو سارے ندی کی بھیٹ چڑھ گئے تھے، وہاں پہ مدد کرنے کے لیے کہ انسانیت کے ناطے آئے تھے یا کسی مذہب کے ناطے آئے تھے، وہاں ایک انسانیت کا پیغام دیا تھا. کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارا کوئی بھائی پریشان ہے، تمہارا کوئی پڑوسی پریشان ہے، تو تم اس کی مدد کریں، یہ دیکھ کر کے نہیں کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارا پڑوسی ہے، تم اس کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہو. عزیز ساتھیوں، یہ وطن عزیز ہندوستان میں رہ کر کے ہر کسی کو اتھارٹی ہے، اجازت ہے کہ وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں، وہ اپنے نیم لاگو کر سکتے ہیں. تم اپنے ماننے والے ہو، ہم نے تم پہ کوئی اپتی نہیں جتائی ہے. بتاؤ آج تک کہ ہم نے تمہارے کسی دھرم کے خلاف نعرے لگائے ہیں؟ یہ مسلمان یا ہندوستان کی جو تہذیب ہے، یہ ہندوستان کی ایسی تہذیب ہے ایسی ساتھیوں، اس میں سب کو حق برابر دیا گیا ہے. ایک ایسی گنگا جمنی تہذیب ہے کہ سب کو اپنی بات رکھنے کا ادھیکار ہے. ایک ایسا باغیچہ ہے جس میں سب طریقے کے پھول کھلا کرتے ہیں، جس میں سکھ بھی ہے، ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، ساری جاتیاں ہیں، جس میں کوئی کسی کو آپتی نہیں ہوتی ہے. مگر چند خرافاتی لوگ جو اس نیم کو لاگو کرنے کے لیے بات کہہ دیتے ہیں، تو میں تو ان سے اتنا ہی کہوں گا کہ مسلمانوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے عقیدے ایمان پر جمے رہو. اللہ کی عزت کی قسم، اگر ہم اپنی سچائی پر جمے ہوں گے اور محبت رسول کا پرچم ہمارے دلوں میں ہوگا، تو اگر آج ہمیں اس طریقے سے یہ قید خانے تک بھی لے جائیں گے تو محبت رسول میں جاتے ہوئے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی. میں کوئی بھڑکاؤ بات نہیں کہنے لگا ہوں. ہمارے ہندوستان سے جو ہمیں پیار ہے، ہمارے وطن سے جو ہمیں محبت ہے، ہم اس محبت کو اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں اور اس طرح بسائے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی
مٹی میں بھی دفن ہونے کے بعد بھی ہمارا جب دنیا سے جانا ہوتا ہے تو ہم اپنے وطن کی مٹی کو عزیز سمجھتے اسی کے اندر دفن ہو جاتے ہیں. ہم اپنے دیش سے اتنے پیار کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دعوت دی جن کے لیے کہتے ہیں ہم آئی لو محمد. کس نے سکھایا ہمیں جن سے کہتے ہیں آئی لو محمد؟ کس نے یہ تہذیب سکھائی ہے جن کو ہم کہتے ہیں آئی لو محمد؟ کس نے گلی گلی کوچے کوچے میں گھومنا سکھایا ہے کہ جوان بہن بیٹیوں کے سامنے اپنی نظروں کو جھکا کر چلو؟ کس لیے؟ کہ جنہوں نے کہا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے ہم یہ بولتے ہیں یہ ان کی تعلیمات ہیں. آپ ان کی تعلیمات پڑھ کر کے دیکھیں، آپ ان کے دیے ہوئے پیغامات دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مدینے میں آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے جو ہماری لوح ہے، ہماری نسبت ہے، آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ ہم کیوں کہتے ہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیں کہ اگر آپ کہیں آئی لو انڈیا اس میں کیا برائی کی بات ہوتی ہے؟ اس میں کہیں آپ آئی لو مائی فادر تو اس میں کیا برائی کی بات ہوتی ہے؟ اگر ہم اپنے پیغمبر سے، اگر ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے نبی سے جن کے صدقے میں ہم دنیا میں آئے ہیں، اگر ہم ان کے لیے بولتے ہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کسی کو اپتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں کسی کو کوئی اپتی نہیں ہونی چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر خواجہ پیا کے خواب کی تعبیر نہیں ہے. بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر خواجہ پیا کے خواب کی تعبیر نہیں ہے. اس دیش میں سب لوگوں کا حق ہے برابر، بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے.